جی ناظرین، آج یہ معلوماتی ڈاکومنٹری موجودہ حالات میں مدنیات کے حوالے سے قانون سازی جو کہ بہت ضروری ہے کہ صوبے کے عوام اور خاص کر نوجوانوں کے لیے کہ صوبے میں کتنے وسائل ہے اور کیوں ضائع ہو رہے ہیں اور نوجوان بے روزگار اور سیاست کی نظر کیوں ہے۔ نمبر میں اس بل کے ساتھ حکومت بھی جائے گا۔ بنیادی نعرہ ہوگا کہ یا ہمیں حق دو یا ہمیں آزادی دو۔ مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کا صوبے کا اختیار نہ تو فیڈرل گورنمنٹ نہ ہی کسی ادارے کو دیا جا رہا ہے۔ اگر صرف اس بات پر کام کیا جائے تو یقیناً کہ صوبے میں ایک فرد بھی بے روزگار نہیں رہے گا۔ خیبر پختونخوا صرف پہاڑوں، دریاؤں اور تہذیبی تحریک کا علاقہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو اپنی دامن میں انمول خزانے چھپائے بیٹھے ہیں۔ مدنی وسائل، قیمتی پتھر اور دھاتوں کی ایک دنیا جو ابھی تک پوری طرح دریافت بھی نہیں کی گئی۔ ضلع سوات، شانگلہ، کرک، کوہاٹ، مردان، بنیر اور چترال یہ سب خطے مدنی لحاظ سے بے حد مالامال ہے۔ یہاں موجود اہم مدنی وسائل درج ذیل ہے: ماربل، فلورائڈ، کوئلہ، کرومائٹ، جپسم، گولڈ، سلور، چاندی، تانبا، نکل۔ چترال، شانگلہ اور بڑگرام میں ان دھاتوں کی موجودگی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ریکارڈ کے مطابق کرک سے گزشتہ 11 ماہ میں 85,43,000 بیرل تیل برآمد کیا گیا۔ سوات میں بہترین زمرد کے 70 ملین کیرات ہے اور مارکیٹ میں 220 کیرات کی قیمت $4,000 سے $6,000 تک ہے۔ اس سال خیبر پختونخوا سے 40 ٹن فلورائڈ برآمد کیا گیا۔ 11 ماہ میں کرک سے 65,000 ملین MCF گیس برآمد کی گئی۔ بہمن میں اس سال 1,935 ٹن نیفرائٹ نکالا گیا۔ ملاکنڈ میں 200 ملین ٹن، سوابی بلاک میں 100 ملین ٹن ماربل ہے۔ مہمند میں 13,60,000 ٹن ماربل برآمد کیا جاتا ہے۔ چترال، جنوبی وزیرستان اور جنوبی پختونخوا میں سالانہ 6,40,000 کلو چلغوزہ پیدا ہوتا ہے جس کی قیمت 18,000 سے 25,000 فی کلو ہے۔ جنوبی پختونخوا ضلع سے اور درہ ادم خیل سے ہر سال 3,50,000 ٹن کوئلہ نکالا جاتا ہے۔ انیر اور مردان میں 2 ارب ٹن ماربل موجود ہے۔ چترال میں 1 ارب ٹن ماربل موجود ہے۔ صرف کورما میں 20 لاکھ ٹن کوئلہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ لوہے کی گیس اور اچھا ماربل بھی موجود ہے۔ بلائی وزیرستان کے بیر گھر میں تانبے اور سونے کی بڑی مقدار موجود ہے۔ کومل کے پہاڑوں میں کوئلے کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ بجوڑ میں ہر سال 85,000 ٹن ماربل اور 1,550 ٹن کرومائٹ برآمد کیا جاتا ہے۔ پختونخوا اور بلوچستان میں 700 کروڑ کے جواہرات ہے جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ عرب ممالک میں تیل کا ہر 10 کنویں میں سے 1 کنواں کامیاب ہوتا ہے اور وزیرستان میں ہر تیسرا کنواں کامیاب ہوتا ہے۔ میرن شاہ میں اتنا تیل ہے جو پاکستان کی 40 سال کی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ شمالی وزیرستان میں 36,000 ملین ٹن تانبا موجود ہے۔ 1 ٹن تانبے کی قیمت $7,000 ہے۔ تربیلا ڈیم سے 4,000 سے 5,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے 250 بڑی فیکٹریوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور تربیلا ڈیم سے پختونخوا اربوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بٹنی کی ویلی آئل فیلڈ سے 1,000 سے 3,000 بیرل تیل اور 1 سے 5 ملین ویکپ فٹ گیس برآمد کی جاتی ہے۔ ملاکنڈ کے دریاؤں سے 30,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے جس کی قیمت 1 سے 2 روپے فی یونٹ ہوتی ہے۔ وزیرستان میں شیوے سے ہر سال $1.5 ارب ملیت کی گیس نکالی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیاحت اور جنگلات اور بہت سی دوسری چیزیں اپنی جگہ۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا مدنیات شعبے میں ہزاروں نئی لاکھوں افراد روزگار پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے مدنیات کی برآمد میں اربوں روپے کما سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس طرف توجہ بالکل نہیں دی جاتی، جو کہ غیر قانونی مائننگ، ماحولیاتی آلودگی، کمزور حکومتی نگرانی، ٹیکنالوجی کی کمی، تربیت یافتہ ماہرین کی قلت۔ اگر خیبر پختونخوا میں بہتری کے لیے یہ اقدامات اٹھائے جائیں، جدید مشینری
اور سیفٹی سسٹمز کی فراہمی، مقامی افراد کی تربیت، ماحولیاتی تحفظ کے لیے قوانین پر عمل درآمد، کان کنی میں شفافیت، معدنیات کی ویلیو ایڈیشن اور برآمد۔ اگر درست منصوبہ بندی کی جائے تو خیبر پختونخوا معدنیات کے شعبے میں ملک کا لیڈر بن سکتا ہے۔ یہ خطہ نہ صرف معاشی ترقی بلکہ تعلیمی، صنعتی اور تحقیقاتی میدان میں بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑوں کے نیچے ایک اور دنیا چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی دنیا جو صرف انتظار میں ہے کہ اسے دریافت کیا جائے، سنوارا جائے اور قومی ترقی میں شامل کیا جائے۔ یہ ڈاکومنٹری ایک پیغام ہے، زمین کے نیچے خزانے کو اوپر لانے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ڈاکومنٹری پسند آ گئی تو لائک، شیئر اور کمنٹس لازمی کریں۔